أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والزواية العلية وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح له فیہا بالغدو والآصال. درود پڑھیے محمد. مومنین صد احترام، سورہ مبارک نور قرآن کا 24واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 35 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس آیت میں اللہ کچھ مقدس گھروں کا ذکر کر رہا ہے. یہ کعبے کا نہیں، کعبہ بیت ہے، یہ بیوت ہیں. معلوم چلا یہ گھر کعبے سے بھی افضل ہے. مسلمان مولویوں نے اس آیت پر بڑی قلع بازیاں کھائیں اور پوری کوشش یہ کی کہ ان گھروں کا ایڈریس کسی کو پتہ نہ لگنے پائے. میں اس اشرے میں آپ کو ان گھروں کا ایڈریس بتانے لگا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے کہ میرا نور ان گھروں میں ہے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میرا نور مسجدوں میں ہے. معلوم چلا یہ گھر مسجدوں سے افضل ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ کہتا ہے میرا نور ان گھروں میں ہے اور میں نے تمہیں حکم دیا کہ ان گھروں کو بلند کرو. کیا مطلب ہے بلند کرنے سے؟ کیا اس کی دیواریں بلند کریں؟ شریعت میں ہے کہ اگر کسی گھر کی دیوار 12 فٹ سے زیادہ بلند ہو جائے تو اس گھر کے اندر شیطان آ جاتے ہیں. اسی لیے آیت الکرسی لکھ کر لگائی جاتی ہے. 12 تک نہیں آ پاتے، 12 سے جب بلند ہو جائے تو گھر کے اندر شیطان آ جاتے. معلوم چلا کہ یہاں دیواروں کو بلند کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس گھر کی معرفت کو بلند کرو، اس گھر کے فضائل کو بلند کرو. اللہ کہتا ہے اور بلند کرو، اور بلند کرو، اور بلند کرو. مولوی کہتا ہے کم کرو، کم کرو، کم کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ کہتا ہے میرا نور ان گھروں میں ہے. محفل سجی ہوئی تھی، رسول ممبر پہ تھے، سرکار نے یہی آیت پڑھی تو ایک کونے سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے. تفسیر در منصور. ایک کونے سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ کون سے گھر ہیں؟ ایو بیوتن، یہ کون سے گھر ہیں جن میں اللہ کا نور بھی ہے، جنہیں اللہ بلند کرنے کو کہہ رہے؟ یہ کون سے گھر ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا ہم بیوت الانبیاء. کیا یہ نبیوں کے گھر ہیں؟ رسول نے کہا نام، ہاں یہ نبیوں کے گھر ہیں. فاشارہ الی بیت علی و بطول، علی و فاطمہ. پھر بی بی بطول اور علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ بھی ان گھروں میں شامل ہے؟
کیا یہ بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ رسول مسکرا دیے، کہا صرف شامل نہیں ہے، یہ گھر ان گھروں سے بھی بلند ہے، یہ گھر ان گھروں سے بھی بلند ہے۔ تو معلوم ہوا نا کہ جناب آدم کے گھر سے بلند ہے بی بی بتول کا گھر، جناب نوح کے گھر سے بلند ہے بی بی بتول کا گھر، جناب موسیٰ کے گھر سے بلند ہے بی بی بتول کا گھر، جناب ابراہیم کے گھر سے بلند ہے بی بی بتول کا گھر۔ تو اب فیصلہ کیے بغیر تو میں نے آپ کو بھی نہیں جانے دینا ہے۔ اگر کوئی جناب آدم کے گھر کی توہین کرے تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اگر کوئی جناب نوح کے گھر کی توہین کرے کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اگر کوئی جناب عیسیٰ کے گھر کی توہین کرے کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ اور جب آدم کے گھر کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا تو بتول کے گھر کی توہین کرنے والا کس کھاتے میں مسلمان بن گیا؟ اللہ کہتا ہے فی بیوتن، ان گھروں میں میرا نور ہے، اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتا ہے انہیں بلند کرو۔ اچھا ان گھروں میں پھر ہوتا کیا ہے؟ ان گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے۔ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کے اسم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی ذکر ہوتا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم بھی کسی بچے سے بھی پوچھے نا ترجمہ کر کے تو وہ یہی بتائے گا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، مسلسل ذکر جاری رہتا ہے، صبح سے شام 24 گھنٹے ذکر جاری رہتا ہے۔ آپ کو ذکر کرنا ہے، سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ جسم پاک ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھیں گے لباس پاک ہے یا نہیں ہے، جسم بھی پاک لباس بھی پاک، پھر بھی آپ ذکر کرنے نہیں آئیں گے۔ پہلے کریں گے وضو، پھر آئیں گے مصلی پر، ادھر وضو ٹوٹا ادھر ذکر چھوٹا، ادھر وضو ٹوٹا ادھر ذکر چھوٹا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس وقت سماعت کی کس بلندی پر ہیں۔ ادھر وضو ٹوٹا ادھر ذکر چھوٹا، ان گھروں میں صبح و شام ذکر ہوتا ہے۔ اگر ان گھروں کے مکینوں کی زندگی کے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کوئی بشری کمزوری ہوتی، اللہ ان گھروں میں اپنا نور نہیں رکھتا۔ یہ پاک ہیں، ان کے بڑے بھی پاک، ان کے بچے بھی پاک، ان کے مرد بھی پاک، ان کی عورتیں بھی پاک۔ حد تو یہ ہے مائیں بنے جب بھی پاک، بیویاں بنے جب بھی پاک۔ سرکار آئے امام حسن دنیا میں تشریف لائے ہیں ابھی سرکار آئے اور آ کر کہا ام ایمن سے، نہیں پہلے سنیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ امام حسن کی آمد جو ہے وہ ظہر کے بعد ہوئی اور میں نے دیکھا کہ عصر کے وقت بتول مصلی پہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ ہمارا بچہ دنیا میں آئے، ماں کئی دنوں تک مصلی پر نہیں آ پاتی ہے۔ امام حسن آئے ظہر کے بعد، بی بی کھڑی ہو گئی عصر کے وقت مصلی کے اوپر۔ ہمارا بچہ آئے ماں سے مصلی چھڑوا دیتا ہے، اور جن کے بچوں کی آمد عبادت چھڑوا دے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے بچوں کی آمد عبادت بڑھا دے وہ اور ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں۔ جناب رسول گھر میں آئے، ابھی امام حسن دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو بی بی ام ایمن سے کہتے ہیں ہلمی لیا ابنی، میرا بچہ مجھے گود میں دو۔ جناب ام ایمن کہتی ہیں لم ننظفہ، ابھی ہم نے اس بچے کو پاک نہیں کیا، اس کو ولادت کا غسل نہیں دیا۔ سرکار کے چہرے پر جلال آ گیا، کہا انتی تنظفیہ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَّفَهُ وَطَّهَّرَهُ، اور تو پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک بھیجا ہو۔
جسے اللہ نے پاک بھیجا ہو۔ موسیٰ دنیا میں آئے، فرعون نے آرڈر جاری کیا ہوا تھا، ہر عورت پر دائی جو ہے وہ مقرر کی تھی، وہ تاریخ لکھ جاتی تھی، حمل دیکھتی تھی، تاریخ لکھ لیتی تھی، عین ولادت کے وقت آتی تھی، لڑکی ہوتی چھوڑ دیتے، لڑکے ہوتا تو مار دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کے نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ آئے گا موسیٰ جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ 80,000 بچے ذبح کیے گئے تو جناب موسیٰ آئے۔ یہ ہوتی ہے حجت کی جان کی قیمت۔ 80,000 بچے ذبح ہوئے تو موسیٰ آئے۔ جیسے ہی دنیا میں موسیٰ آئے، مخبری ہو گئی، چھاپا پڑا، موسیٰ کی ماں نے اٹھا کے موسیٰ کو تنور میں چھپایا، اندر چھاپا پڑا، آ کر تلاش کیا، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی موسیٰ آئے ہیں، نہ آثار ولادت ہے، نہ کہیں نجاست کے آثار ہے۔ ہمارا جب ان کا آنا ہمارے آنے جیسا نہیں، ان کا جانا ہمارے جانے جیسا نہیں، تو یہ ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ اللہ کہتے ہیں یہ گھر ہے، ان میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ کہتا ہے انہیں بلند کرو۔ بلندی کا تصور ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا، آپ اس سے پوچھے کہ بلندی ہوتی کیا ہے، وہ کہے گا سب سے بلند چودھری صاحب کی حویلی ہے، بھئی یہ بلندی کہلاتی ہے۔ ایک نے آ کے کراچی کی کوئی بلڈنگ دیکھ لی، آپ نے پوچھے بلندی کسے کہتے ہیں، وہ کہلائے گا یہ جو حبیب بینک پلازا ہے اسے بلند کہتے ہیں۔ ایک نے برج خلیفہ دیکھ لیا، آپ پوچھے بلندی کسے کہتے ہیں، وہ فوراً مثال میں دے گا برج خلیفہ جیسے بلند ہے۔ ایک نے ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھ لیا، اس سے پوچھے بلندی کتنی ہے، وہ کہے گا جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ بلند ہے۔ یعنی جس کا ذہن جتنا بلند ہو، جس کی فکر جتنی بلند ہو، وہ بلند کی ویسی تعریف کرے گا۔ اب جس کو اللہ علی کہہ دے، اللہ جانے وہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ نے کہا اس کو بلند کرو، ان گھروں کو بلند کرو۔ یہی رسول نے بلندی سمجھانی تھی کہ علی کو اٹھایا شانوں کے اوپر، جیسے ہی شانوں پہ بلند کیا۔ اب ہماری جو نبوہ مولانا معین الدین کاشفی کی کتاب ہے، بہت بڑا عالم گزرا ہے، فارسی میں ہی کتاب ہے، اہل سنت کا عالم ہے۔ معین الدین کاشفی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی رسول نے بلند کیا علی کو اور کہا، پوچھا اے علی تم کہاں تک پہنچے؟ آپ مجھے ممبر پر بٹھائے اور آپ پوچھیں کہ آپ کہاں تک پہنچے، آپ کو نہیں پتا، آپ نے ہی تو بٹھایا ہے۔ رسول پوچھتے اے علی کہاں تک پہنچے؟ تو علی کہتے ہیں چناؤ بینم کہ حجاب مکشوف شد، گویا سر من ساق عرش رسیدے، ہر چند دستراز می کنم بے دست من آید۔ یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میرا سر عرش کی چھت سے ٹکرا رہا ہے۔ بس آپ کہیں جو چیز کہیں عرش سے اٹھا دوں، فرشتوں کی صفوں کو پلٹ دوں، چاند کی قطاروں کو الٹ دوں، ستاروں کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دوں، جو کہے وہ کر لوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی محفل میں صرف علی علی کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں رسول آ سکے۔ جس محمد کے شانے پر آ کر علی اتنا بلند ہو جائے، اللہ جانے وہ محمد کتنا بلند ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بلند کہ میری جو سر ہے وہ عرش کی چھت سے ٹکرا رہا ہے، جو کہے میں عرش سے اٹھا دوں۔ یہ جملہ اب توجہ رکھیے گا، یہ جملہ سلمان جیسوں نے سنا، ابو ذر جیسوں نے سنا، ان کی سمجھ میں آیا کہ جو رسول کی شانوں پر آتا ہے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ عرش سے چیزیں اٹھا سکتا ہے۔ پھر یاد آیا مدینے کی گلیوں میں ایک شانے پر حسن تھے، ایک شانے پر حسین تھے، ایک شانے پر حسن تھے،
ایک شانے پر حسین تھے، آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں تھیں، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں تھیں، 70 مرتبہ حسن ادھر موڑ رہے تھے، 70 مرتبہ حسین ادھر موڑ رہے تھے۔ تو سلمان جیسے، ابو ذر جیسے سمجھ گئے کہ یہ رخ رسالت کو نہیں موڑ رہے، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ پھر جو علی نیچے اترے تو علی مسکرانے لگے، تو رسول نے کہا اے علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو کہا مجھ کو حیرت یہ ہو رہی ہے، اتنی اوپر سے اترا اور چوٹ بھی نہیں لگی۔ کہا علی چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں اٹھانے والا سید الانبیاء، اتارنے والا سید الملائکہ، یہ جبریل کیوں لے کر اترے؟ میکائیل آ جاتے، اسرافیل آ جاتے، اللہ کی فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ کوئی اور فرشتہ آ جاتا، یہ جبریل لے کر کیوں اترے؟ جبریل کا کام ہے قرآن لے کر اترنا، صامت ہوگا تو وہ لے کر اترے گا، ناطق ہوگا تو وہ لے کر اترے گا۔ فی بیوتن، اللہ نے کہا کہ ان گھروں کو بلند کرو، ان گھروں میں نور ہے۔ اللہ نے بتایا، رسول نے کر کے دکھایا۔ یہ گھر میں یہ پاک لوگوں کے گھر ہیں، ان کا یہ گھر کے چھوٹے بھی پاک ہیں، بڑے بھی پاک ہیں، ان کا ددیال بھی پاک ہے، ان کا ننیال بھی پاک ہے، ان کی دادیاں مشہور ہے طہارت میں، ان کا ان سے مقابلہ نہ کرو جن کی دادیاں کسی اور سلسلے میں مشہور ہیں۔ یہ پاک لوگوں کا گھر ہے، یہ پاک لوگوں کا گھر ہے۔ اللہ نے بتایا، رسول نے کر کے دکھایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کیا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، ملا کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا کیا؟ کہ آل محمد تم سے ہر رزق کو دور رکھے۔ کس نے ارادہ کیا؟ اللہ نے ارادہ کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا مولانا میرے گھر اس اتوار کو تشریف لائیے گا، میں نے کہا میں آؤں گا، میں نے ارادہ بھی کیا مگر میں نہیں آ سکا۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو کوئی ایسی مجبوری ہو گئی کہ میں نے جانا چاہا اور نہیں آ سکا، یا پھر میں اپنے ارادے میں کمزور ہوں، مطلب میں ارادے کرتا ہوں یہ بھی کر لوں گا یہ بھی کر لوں گا، جب وقت آتا ہے تو کر نہیں پاتا ارادے میں۔ تو اگر میں آپ سے ارادہ کر کے کام نہ کروں تو دو بات ہوگی، یا تو مجبوری ہوگی یا کمزوری ہوگی، یا مجبوری ہوگی یا کمزوری ہوگی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو پاک کرے، اس زمین کی گندگی میں پلنے والے کیڑے آل محمد کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، ان میں اگر عیب نظر آ جائے تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس کی مجبوری ہوگی یا اس کی کمزوری ہوگی۔ یا تو اس کی مجبوری ہوگی یا اس کی کمزوری۔ اللہ نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ کہ اے اہل بیت تم سے رزق کو دور، بہت دور رکھے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، مومن بچے، یہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آگے دیکھیں مولانا یہ کتاب بھی دکھائی، یہ حوالہ بھی دیا، یہ بھی دلیل دی، یہ بھی بتایا، پھر بھی قریب نہیں آتے، آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے،
دور، بہت دور. یا اللہ، یا اللہ، ان سے رزق کو تو دور رکھے گا، کتنا دور رکھے گا؟ کوئی دور کا بھی تو ہمارے پاس تصور ہو. 1000 کلومیٹر دور رکھے گا، 2000 کلومیٹر دور رکھے گا. یہ کتنا دور ہے ان سے رزق؟ کوئی رزق دور کا بھی تو تصور ہو نا. وہ 1000 کلومیٹر دور رکھے گا تو ان سے، 2000 کلومیٹر دور رکھے گا، کتنا دور رکھے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الحجر میں، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت پس آنے والی ہے، قیامت پس قریب ہے، قیامت پس آنے والی ہے. میرے والد ساری زندگی، انہیں قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا، بہت شوقین تھے قرآن کے وہ. میرے والد ساری زندگی یہ آیت پڑھتے رہے، قرآن قیامت پس آنے والی ہے. وہ گزر گئے، قیامت نہ آئی. میں اب تک یہ آیت پڑھا ہوں، قیامت پس، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت پس آنے والی ہے. آئی ابھی تک نہیں. میرے دادا پڑھتے رہے، قیامت پس آنے والی ہے. آئی ابھی تک نہیں. 1400 سال سے مسلمان پڑھ رہے ہیں، قیامت پس آنے والی ہے. آئی ابھی تک نہیں. اور جس کا قریب اتنا دور ہو، اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ جس کا قریب اتنا دور ہو، اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ اچھا، رسول جو ہے معراج پر گئے. آپ کو تو پتہ ہے نا 120 معراجیں ہوئی ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں گی، 120. اچھا، اگر یہ معراج کا واقعہ قرآن میں نہ ہوتا نا، مسلمان کبھی بھی نہیں مانتا، مان کر ہی نہیں دیتا کہ معراج ہوئی ہے. مجبوری یہ ہے کہ قرآن میں آ گئی ہے گی، قرآن میں آ گئی ہے گی. اب ان کو شک، ان کو جو ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں سے وہاں گئے کیسے. مجھے پریشانی یہ ہے کہ وہاں سے یہاں آ کر رہے کیسے. بھئی آدمی کسی علاقے میں رہتا ہے، ایک صاحب امریکہ سے آئے، بچے نہیں، بھئی بچے لے کر نہیں آئے اب اپنے. ارے کیا کرے، وہ یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہیں، وہ ہائیجینک ماحول میں رہنے کے عادی ہیں، بیمار پڑے. عادت وہاں کی ہے، یہاں رہ نہیں سکتے. وہ جو رہنے والے وہاں کے ہوں، تمہیں شک یہ ہے کہ یہاں سے وہاں گئے کیسے. مجھے حیرت ہوتی ہے وہاں سے آ کر یہاں رہے کیسے. 120. اچھا، ان سے رزق کو دور کیا. 120 معراجیں ہوئیں رسول کو. اس میں سے ایک معراج کا ذکر ہے، رسول گئے معراج پر اور واپس آئے. اور واپس آ کر مولا علی آئے اور پوچھا، یار سرکار کیا باتیں ہوئیں، کیا ہوا؟ کہا اے علی، اللہ سے بہت ساری باتیں ہوئیں. جب بولنے مخاطب یہ ہو، مخاطب وہ ہو، تو کیا باتیں ہوئی ہوں گی. اور اے علی، جب میرے اور اللہ کا ذکر کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو لازماً تمہارا بھی ذکر آیا. ساری پریشانی یہی تو ہے، ان کا ذکر آیا تو کیوں آیا. اے علی، میں گیا معراج پر. ہاں یا رسول اللہ، کیا باتیں ہوئیں؟ وہاں میری باتیں ہوئیں، جب باتیں ہو رہی تھی تو لازماً تمہارا ذکر آیا. تو یا علی، میں نے تمہارے لیے اللہ سے مانگا، اور جو مانگا وہ اللہ نے مجھے دے دیا. بس ایک چیز میں نے مانگی، اس کے منع کر دیا. جیسے آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا، آپ حیران ہیں مگر پریشان نہیں ہیں، جانتے مولوی اپنا ہے، اپنی راستہ نکالے گا. کیا میں نے اللہ سے بات ہوئی، میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ علی کو یہ دے دے، یا اللہ علی کو یہ دے دے، یا اللہ علی کو یہ دے دے. اللہ سب دیتا رہا. پر ایک چیز پر اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں مل سکتی. اب مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ، جو دیا وہ بعد میں بتائیے گا، جو منع کیا وہ پہلے بتا دیجئے.
کہ کیا منع کیا؟ کہا یا علی میں اللہ سے مانگتا رہا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، اللہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا۔ میں نے اللہ سے کہا اے اللہ علی کی محبت ہر دل میں ڈال دے۔ اللہ نے کہا امپاسبل۔ میں نے کہا اللہ یا اللہ دیتا رہا دیتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ علی کی محبت ہر دل میں ڈال دے۔ اللہ نے کہا امپاسبل۔ یا اللہ تو مجھے منع کر رہا ہے؟ میں تیرا محبوب، میرے ناز اٹھاتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہہ کے پکارتا ہے، پھر اس وقت میزبان تو مہمان میں، مجھے منع کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا حبیب ضد نہ کر، علی کی محبت حلال زادوں کا حصہ ہے، حرام زادوں کو کیسے دے دوں؟ اچھا ہے، ایک دن ہارون نے، چلیے یہ بھی سن لیں، اور مجھے نا مجمع کی کبھی بھی فکر نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں 9:30 بجے میرا ٹائم ہے، کیونکہ آج کے دن مصروفیات کے ہوں گے، اس کے بعد میں 9:30 بجے بیٹھ جاؤں گا۔ 3 آدمیوں میں بھی میں ایسے ہی مزے لے کے مجلس پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ہاں ہارون نے جو ہے بہلول سے کہا، مزہ لینے کے لیے اس نے کہا بہلول مجھے 40 حرام زادے چاہیے۔ اب اس وقت ڈی این اے مشین تو ایجاد نہیں ہوئی تھی نا، مگر علی والوں کے پاس ہے ایک ڈی این اے مشین۔ کہنے لگے بہلول سے کہا کہ مجھے چاہیے، اور وہ کہا میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ بہلول باہر نکل گیا، وہ سمجھے مذاق تھا، اب یہ کسی کو ایسے کیسے کوئی آدمی پکڑ کر لے آئے گا۔ اب بہلول بھائی تھوڑی دیر میں 40 بندے پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے ہے بہلول یہ کیا لگا، تو نے جو ملوائے تھے مانگے تھے وہی لے کر آئے؟ کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ یہ تو اس وقت کام کا وقت ہے، بازار کا وقت ہے، میں چوک پر کھڑا ہو گیا اور میں نے علی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، گزرتے ہو کے چہرے دیکھنے لگا، جو سنبھلتے گئے انہیں چھوڑتا گیا، جو بگڑتے گئے انہیں پکڑ لیا، جمع زیادہ ہو گئے تھے، مانگے تو نے کم تھے، اتنے لے آیا۔ آپ کی مخدومہ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے دشمن کی پیشانی پر کافر لکھا ہوتا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا تھا اللہ نے ہمارے دشمن کی پیشانی پر کافر لکھا ہوتا ہے۔ ایک کھڑا ہو گیا ناصبی، کہنے لگا تمہارا باپ بھی ایسی باتیں کرتا تھا، تم بھی ایسی باتیں کرتی ہو، کہیں کسی کی پیشانی پر بھی کوئی لکھا ہوتا ہے؟ بی بی نے مسکرایا کہ ہاں لکھا ہوتا ہے، جیسے تیری پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے بتایا، رسول نے کر کے دکھایا، رسول نے کر کے دکھایا۔ اب مسجد نبوی تھا نا، کیسے کر کے دکھایا؟ مسجد نبوی تھا تو لوگوں نے اسی کے اندر اپنے دروازے بنا لیے تھے کہ اپنے نکلے آدھا پاؤ کوش لینے کے لیے، وہ مسجد سے یوں ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بچے وہیں پہ اپنے کھیل رہے ہیں۔ رسول نے کہا سب کے دروازے بند کر دو، سب کے۔ کن کہا یا رسول اللہ ایک کھڑکی رہنے دیں، دراصل اس میں سے ہم دیکھ لیں گے مسجد میں اس وقت سین کیا چل رہا ہے۔ نہیں، کھڑکی بھی بند کرو۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا کھوکا رہنے دیں، چھوٹا سا سوراخ، در وینٹیلیشن رہے گی، ہوا آئے گی، ہوا جائے گی۔ لیکن نہیں، تم کبھی پاک ہوتے ہو، تم کبھی نجس ہوتے ہو، تمہارے جسم سے مس ہو کر نجس ہوا آئے گی، اور جس کے جسم سے مس ہو کر آئی ہوئی ہوا کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اسے تطہیر کی چادر میں آنے کی اجازت۔ نہیں، سب کے دروازے بند کر دو۔ پھر رسول نے سب کے بند کروائے
اور مضبوطی سے بند کروائے کہ کہیں بعد میں دھکے لگا کے کھول نہ لے. سب کے دروازے بند کرائے. اب دوسرے دن آ کر دیکھا, اچھا لے بھائی تیرا بھی بند ہو گیا, وہ تو تیرا بھی بند ہو گیا. اب سب دیکھ رہے, لو بھائی یہ بھی بند ہو گیا دروازہ, لو بھائی یہ بھی دروازہ بند ہیں, یہ والا کیوں کھلا ہے؟ ہیں یہ والا کیوں کھلا ہے؟ اب دیکھیں, کوئی شخص اپنے دروازے کی طرف, اب میں ایک جملہ کہوں گا, یہ میری تھوڑی سی محنت ہے, آپ نے بھی اسے جلدی سے سمجھ لینا ہے. کوئی شخص اپنے لیے نہیں کہتا کہ میرا کیوں بند ہوا. کوئی اپنے لیے نہیں کہتا کہ میرا کیوں بند ہوا. سب کہتے یہ کیوں کھلا ہے, یہ کیوں کھلا ہے. اچھا دیکھیں, دو طریقے ہیں. میں آپ کے یہاں مجلس پہ آیا, آپ نے مجھے تبرک نہیں دیا. اب میں اعتراض کروں گا, شکایت کروں گا, تو دو طریقے ہیں. یا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے مجھ کو تبرک کیوں نہیں دیا, یہ ہے مثبت طریقہ, نقصان میں نہ ہوا, میں اپنی بات. یا میں کہوں گا آپ نے سب کو کیوں دیا. اس کا مطلب ہے ہم تو ڈوبے ہیں, باقی کو بھی ڈوب جانا چاہیے. ایک طریقہ تو یہ آپ کہیں بھائی آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا, یہ مثبت طریقہ ہے. آپ نے سب کو کیوں دیا, یعنی سبھی کو ڈوبنا چاہیے تھا. اب کوئی یہ نہیں کہتا میرا دروازہ کیوں بند ہوا, سب کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اب جملہ دوں گا, یہ دروازہ کیوں کھلا ہے. اگر کہتے میرا کیوں بند ہوا تو ڈائریکشن انگلی کی چینج ہو جاتی نا. کوئی کہتا میرا دروازہ کیوں بند ہوا, وہ کہتا میرا کیوں بند ہوا, وہ کہتا میرا کیوں بند ہوا. اب ایک دروازے کی طرف ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. جلدی جلدی سے پہنچ جائیں. ایک دروازے کی طرف ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ دروازہ کیوں کھلا ہے, یہ کیوں کھلا ہے. آج کا اجتماع بتا رہا ہے کہ آئندہ اس دروازے پر کوئی بغض کا مجمع نظر آئے تو وجہ آج ہی تلاش کر لینا. یہ کیوں کھلا. اب جب اعتراضات زیادہ ہوئے تو رسول آئے ممبر پر اور آ کر کہا ما صددت بابا ولا فتحت, نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا, نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولا. جس کا دروازہ بند کیا اللہ نے بند کیا, جس کا دروازہ کھلا اللہ نے کھولا. جس کا دروازہ بند کیا اللہ نے بند کیا, جس کا دروازہ کھولا اللہ نے کھولا. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس جملے کے اندر, دل چاہ رہا ہے صبح تک بولتا رہوں. جس کا دروازہ بند ہوا اللہ نے بند کیا, جس کا دروازہ کھولا اللہ نے کھولا. او بھائی ہم نے کوئی نشہ کیا ہے, ہم کوئی پاگل ہے, ہم اس دروازے پر کیوں جائیں جسے اللہ ہی نے بند کر دیا ہو. اچھا یہ فقیر بھی مانگتے ہیں نا تو انہی کا نام لے کے مانگتے ہیں. میں نے ایک فقیر سے اکیلے میں پوچھا تھا, میں نے کہا اور بھی تو ہیں, اور بھی ہیں, ان کا نام آپ کیوں نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, پاگل نہیں ہیں, جن دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہو ان کے نام پہ کون دے گا. اس دروازے پر تمام فضائل آ کر فضائل بنتے ہیں. اس دروازے پر آ کر فضائل بنتے ہیں. اس دروازے پر ہر فضیلت کو فضیلت کا مقام ملتا ہے. ہم نے ادھر کوئی فضیلت علی کی پڑھی, فوراً کہہ دیا وہ تو علی کی قسمت میں تھا. ہم نے کہا مولا علی کو تلوار ملی, کہ علی کو ذوالفقار مل گئی, تو کیا وہ تو علی کی قسمت میں تھا, کسی اور کی قسمت میں ہوتا تو انہیں مل جاتی ہیں. ہم نے کہا ولایت کی آیت ملی, کہ وہ تو علی کی قسمت میں تھا, کسی اور کی قسمت میں ہوتا اسے مل جاتے. ہم نے کہا علی نے خیبر فتح کیا, وہ تو علی کی قسمت میں تھا,
کسی اور کی قسمت میں ہوتا اسے مل جاتا۔ قسمت ہمیشہ برائی میں یاد آتی ہے، اچھائی میں نہیں۔ ایک صاحب کا لڑکا 2 سال سے سپلی لگا رہا ہے میٹرک میں، اس سال پھر وہ امتحان میں بیٹھا۔ آپ نے پوچھا اور سنائیں میاں صاحب زادے کا میٹرک میں کیا رزلٹ نکلا؟ کیا بتائیں مولانا، اس کی قسمت میں ہی نہیں ہے میٹرک کرنا۔ اور ایک کا لڑکا پہلے ہی سال پورا کراچی پورا سندھ ٹاپ کر گیا۔ اب آپ نے کہا ہاں بھائی میاں صاحب زادے کا کیا بنا؟ ارے جناب اس نے سندھ ٹاپ کیا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اس کی قسمت میں ہوگا۔ فوراً بگڑ کے کہیں گے قسمت کیسی، محنت کی تھی۔ جو فیل ہوا وہ قسمت سے ہوا، اور جس نے ٹاپ کیا اب وہاں قسمت کا نام نہ لیجئے، ناراضگی ہو جائے گی۔ وہ قسمت کیسی، آپ جل گئے اس سے؟ بھائی محنت کی تھی، محنت، وہاں قسمت یہاں محنت۔ پتہ لگا قسمت ہمیشہ برائی میں یاد آتی ہے، اچھائی میں یاد نہیں آتی۔ علی وہ طلسم کبریائی ہے کہ جس کی قسمت بھی لوگوں کو اچھائی میں یاد آتی ہے، جس کی قسمت بھی لوگوں کو اچھائی میں یاد آتی ہے۔ کعبے میں آنا علی کی قسمت، ماں کا 3 دن مہمان الہی ہونا علی کی قسمت، رسول کے ہاتھوں پر صحف آسمانی پڑھنا علی کی قسمت، آسمان سے نام اترنا علی کی قسمت، ابو طالب جیسا باپ ہونا علی کی قسمت، حسنین کا بابا ہونا علی کی قسمت، فاطمہ کا شوہر ہونا علی کی قسمت، فاتح بدر ہونا علی کی قسمت، فاتح خندق ہونا علی کی قسمت، خیبر بھرتا کرنا علی کی قسمت، علم کا ملنا علی کی قسمت، نفس کا رضا الہی میں بکنا علی کی قسمت، شب معراج لہجے میں بات کرنا علی کی قسمت، رسول کے ساتھ معراج پر چلے جانا علی کی قسمت۔ تو پھر اپنی قسمت کو کوسے ہو، لگتا ہے کاتب تقدیر بھی کوئی شیعہ ہے، سب کچھ علی کی قسمت میں لکھ۔ سب کچھ انہی کی قسمت میں لکھ دیا، تو لگتا ہے کسی شیعی نے لکھی ہے علی کی قسمت۔ جو بھی ہے وہ علی ہی کی قسمت میں لکھ دیا، باقی قسمت کی ٹرائی کرتے ہی رہے۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے عشق میں جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ بس یہی بیت نور کی گفتگو رہے گی۔ یہ نور والے گھر ہیں، اللہ نے کہا انہیں بلند کرو، اس میں میں نے اپنا نور رکھا ہے، ان گھروں میں نور ہے۔ خدا کی قسم یہ گھر کسی اور امت میں ہوتے انہیں قبلہ بنا لیتے ان کے گھروں کو، مگر یہ بدبخت قوم کہ آج بھی رسول کی بیٹی روتی پھرتی ہے۔ یہ جو آپ دن گزار رہے ہیں نا، یہ جو آپ دن گزار رہے ہیں، یہ رسول کی بیٹیوں کے دن ہیں، جو گھر کے صحن میں 14 قدم چل کے تھک جاتی ہوں، وہ بطول کی ناز و بلی بیٹیاں در بدر، جنگل بجنگل، صحرا بر صحرا، ہر چوراہے پر ایک دربار، ہر دربار میں ایک دربار۔
کتنی غریب ہے حسین کی ماں. کسی کی کوئی مر جائے نا، موت ہو جائے، آپ نے کبھی سنا ہے جس کی یہاں موت ہو جائے وہ آ کر کہتا ہے لوگوں میری یہاں موت ہو گئی ہے؟ کوئی غریب سے غریب ہو، خانہ بدوش ہی کیوں نہ ہو، کوئی آ کے کہتا ہے میری یہاں موت ہو گئی ہے ذرا آ کر مجھے پرسہ دے دو؟ پرسے کے لیے کوئی نہیں کہتا. حسین کی ماں اتنی غریب ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ایک ایک عزادار سے کہتی ہے ذرا عزاخانے میں آ جاؤ، میرے جوان اکبر کا پرسہ دے دو، میرے حسین کا پرسہ دے دو. بچوں یہ جو فرش عزا ہے اس کی قدر کرو. یہ حسین نے بہت بڑی نعمت تمہیں دی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ مذہب زندگی عزاداری کی وجہ سے ہے. اس کی قدر کرو، اور خاص طور پہ اس میں بٹنے والے تبرک کی قدر کرو. اسے عام اجناس نہ سمجھا کرو، یہ حسین سے منسوب ہوتا ہے. ایک کتاب ہے سفینۃ الحسین، فارسی میں لکھی ہے، اس میں ایک ذاکر کا واقعہ ہے، بس وہ سن لیں تبرک کی اہمیت پر، اور پھر انشاءاللہ باقی باتیں کریں. کہ جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے کہ جب محرم آتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی پنجاب میں خاص طور پر لوگ کسی چوک کے اوپر کوئی دری بچھا لی یا تخت وغیرہ رکھ لیا، اس پہ نوحے چلاتے ہیں، قلم لگا لیتے ہیں گے. ہم بھی جب چھوٹے تھے تو محرم آتا تھا تو ایک چھوٹا سا امام بارگاہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور بچوں کو بلا کے عزاداری کرتے تھے. ایران میں یہ طریقہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو کسی جگہ پہ بچے نیچے فرش بچھا لیتے ہیں، اوپر چادر تان لیتے ہیں، اسے خیمہ حسینی کہتے ہیں، اور اس میں بیٹھ کر بچے عزاداری کرتے ہیں. ایک ذاکر کہتا ہے کہ میں صبح مجلس پڑھنے کے لیے نکلا، اپنے گھر سے تھوڑی دور گیا تھا، وہاں ایک خیمہ حسینی بنائے بچے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کر کہا ذاکر ہم نے خیمہ حسینی بنایا ہے، ہمارے یہاں پرسہ دے دو، تھوڑی سی مجلس پڑھ لو. اب ذاکر نے کہا میں اتنا بڑا، یہ اتنے چھوٹے چھوٹے، میں ان کو کیا، اسے ٹالنے کے لیے کہا بچوں ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، شام کو جب واپس آؤں گا نا پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ تم لوگوں کو مجلس سنا دوں گا. وہ کہتا ہے میں چلا گیا، سارا دن مجلس پڑھی، تھکا ہارا گھر آیا، مجھے یاد بھی نہیں رہا، لیٹ گیا. جب میں لیٹا سونے کے لیے تو مجھے یاد آیا کہ بچوں نے کہا تھا. پھر میں نے سوچا رات ہو گئی ہے، بچوں ماں باپ نے بلا لیا ہوگا، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کہاں یاد ہوگا. پھر خیال آیا نہیں جا کے دیکھنا چاہیے، کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے. کہتا ہے میں نکلا اور ادھر آیا تو دیکھا وہ بچے سارے کے سارے وہاں پر ابھی بیٹھے تھے. میں نے کہا بچوں تم اتنی رات ہو گئی گھر نہیں گئے؟ کہا نہیں ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ آئیں گے اور ایک مجلس پڑھ دیں گے. کہنے لگا میں نے بچوں کو بٹھایا، وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھا اور ایک چھوٹی سی مجلس پڑھ دی، اور پڑھ کر بچے بھی خوش ہو گئے. اٹھ کر میں جانے لگا. جب میں جانے لگا تو ایک بچے نے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ذاکر ہم نے تبرک میں قہوہ بنایا ہے. یہ جو تبرک بٹتا ہے نا عموماً وہاں پہ بعد میں بہت گرے ہوا ہوتا ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرو، آپ نہیں جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ وہ بچے نے مجھ سے کہا ذاکر ہم نے تبرک میں قہوہ بنایا ہے، آپ قہوہ پی کر جانا. اب وہ بچے نے ضد کی، ایک بچہ لے کے قہوے کا گلاس آ گیا. میں نے وہ گلاس لیا، میں نے سوچا ان بچوں کو پتہ نہیں طہارت کی تمیز ہے نہیں ہے، صحیح سے بنایا، برتن صحیح دھویا نہیں دھویا، میرے دل نے قبول نہیں کیا. رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر میں نے وہ سارا قہوہ بہا دیا اور ان بچوں کو دے کر کہا بہت اچھا بنایا، بڑے مزے کا ہے، اچھا میں جا رہا ہوں. بچے بھی خوش، میں بھی واپس آ گیا. میں لیٹ گیا. جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی اور میں سویا، میرے خواب میں رسول کی بیٹی آ گئی. ایک ہاتھ پہلو پر رکھے اور کہتی ہے ذاکر تو نے قہوہ کیوں نہیں پیا؟ کہا بی بی میرے دل نے قبول نہیں کیا، بتا نہیں بچوں نے طہارت کا صحیح انتظام کیا یا نہیں کیا، بنایا کیسے بنایا نہیں بنایا. بی بی نے کہا تجھے کس نے کہا وہ قہوہ بچوں نے بنایا ہے؟ میں بطول
جنت البقیع سے آئی تھی قہوہ بنانے. او کائنات میں جب بھی کہیں نظر پکتی ہے، نظر پک نہیں سکتی، تیار نہیں ہو سکتی جب تک آ کے میں غریب بطور اس میں ہاتھ نہ لگا لوں.